حقیقت ہے کہ ہمارا یہ دور مال کی فراوانی کی ترجیحات کا دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمات اسلام پر موجودہ دور میں ایک اعتراض اور ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو غیر مسلم ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، دیگر مذاہب کو ماننے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ملک ہے جو غیر مسلم ممالک کہلاتا ہے، آپ ان کے ملک کی حالت کو دیکھیں، ان کے ملک کی معیشت کو دیکھیں، ان کے ملک کی اقتصادیات کو دیکھیں تو ظاہری طور پر مسلم ممالک سے زیادہ مضبوط غیر مسلم ممالک اس اعتبار سے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی دو طبقہ، کہ ایک وہ لوگ جو اللہ کی عبادات کو ترجیح دیتے ہیں، فرائض اور واجبات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ایمان تو خدا پر ہی رکھتے ہیں، ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہی رکھتے ہیں، مگر ان کی زندگی تعیش میں زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ زندگی غفلتوں میں گزار رہے ہیں۔ یہ دو طبقہ جو مسلمانوں کا ہے، اگر ان کا ہم موازنہ کریں اور مشاہدہ کریں تو غفلت میں گزارنے والی زندگی والوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی زیادہ نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، عبادات و ریاضات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر مال و زر کی فراوانی میں قلت نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اسلامی تعلیمات پر حملہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان قوم مقبول ہوتی اور مسلمان قوم اللہ کی بارگاہ میں یہ معزز ہوتی اور مکرم ہوتی تو اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی غیر مسلم ممالک کو دینے کے بجائے مسلم ممالک کو عطا کرتا۔ یوں ہی اگر عبادات و ریاضات والے لوگ، مجاہدات والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتے یا مقبول ہوتے تو مال کی فراوانی اللہ تعالیٰ ان کی در پہ رکھ دیتا، ان کی جھولیوں میں ڈال دیتا۔ مال کی فراوانی اللہ تعالیٰ اپنی معصیت کرنے والوں کی جھولی میں کبھی نہیں رکھتا۔ یہ موجودہ دور کے اندر ایک قابل اعتراض شے بھی ہے، اور اسلامی تعلیمات پر یہ لوگ اعتراض کرتے بھی ہیں۔ تو اب اس اعتراض کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے یہ دو قوم ہیں، الکفر ملت واحدہ، فرمایا یہ سارا کفر ہے، وہ چاہے ہندو کی نگاہ میں ہو، چاہے عیسائی کے طور پر ہو، چاہے یہودیت کے طور پر ہو، چاہے بدھزم کے طور پر ہو، چاہے مجوسیت کے طور پر ہو، یہ سارا کفر یہ ملت واحدہ ہے۔ اور ایک طرف مسلمان ہے تو ایک طرف مومن اور مسلم ہے، اور ایک طرف غیر مومن اور غیر مسلم ہے۔ بنیادی طور پر پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی مذہب میں، اسلام سے علاوہ بھی جو مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب میں مال کی فراوانی یہ کبھی بھی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں بنی، یعنی کوئی مذہب بھی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جو مال و دولت کی فراوانی پر فیصلہ کرتا ہو کہ جس کے پاس مال کی فراوانی ہے وہ صحیح بندہ ہے، یا جس کے پاس مال کی فراوانی ہے وہ ہمیشہ حق و صداقت کی نشانی بنا رہے گا، اور جس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہوگی وہ ہمیشہ غلط ہوگا اور غلط راہ پر ہوگا۔ یہ جو چیز ہے یہ کسی بھی مذہب کے اندر قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ اگر اسلام کی تعلیمات پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں تو پلٹ کر ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا جو عقیدہ، جو نظریہ ہے، کیا آپ کے مذہب کے اندر یہ مال کی فراوانی کیا حق و صداقت کی نشانی ہے؟ تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی مال کی فراوانی کا ہونا یہ حق و صداقت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ مال کی فراوانی کا ہونا اور مال کی قلت کا ہونا ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضے قدرت میں لیا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے چاہتا ہے اس کے مال کو وسیع فرما دیتا ہے، اور فرمایا وَيَقْدِرُ، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے چاہتا ہے اس کے مال کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو مال کا وسیع ہونا اور مال کے اندر تنگی ہونا، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی امیر اپنی چاہت سے، اپنی کوشش سے کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی غریب بھی اپنی چاہت سے کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس رب ذوالجلال کی تقسیم ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اس رب ذوالجلال کی تقسیم پر ہمیشہ راضی